دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا نبی جب تک دفن نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم مزار مبارک میں، جب صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے درس دیتے تھے، تو کیا ان کی حیات مشعور تھی، معلوم تھی یا غیر معلوم تھی؟ بولو، یعنی حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم عندما کان حیا وجالسا ومدرسا الصحابہ، جب صحابہ کو درس دے رہے تھے تو حل حیاتہ کانت معلومتا ومعروفتا ومشعورتا ام لا، اس وقت حیات معروف مشہور تھی یا نہیں تھی؟ وہ ہر ایک کے سامنے واضح تھی، سمجھیے۔ اب کہہ رہے ولاکن لا تشعرون حیاتہم، اس لیے کہ اب ہم سے غائب ہو گئے تو کیفیت میں نہیں پڑھنا ہے، حیات ہے لیکن کیفیت اس کی کیا ہے؟ ایک بات، اصل بات اب آپ سے کہہ رہا ہوں، مبتدا اور خبر ان میں تغایر مفہوم ہوتا ہے، لیکن ما صدق علیہ دونوں کا ایک ہوتا ہے۔ مبتدا اور خبر میں تغایر ہوتا ہے، لیکن الخبر لا ينفك عن المبتدا، خبر مبتدا سے جدا نہیں ہوتا، خبر مبتدا کے ساتھ ہوتی ہے۔ مولوی صاحب یہ چیز آپ کو ملے گی نہیں میرے پیارے، سمجھے؟ اکابر کر کے آپ جاؤ کتابوں سے پتہ کرو، سمجھے؟ اصل چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں، مبتدا اور خبر کے تغایر فی المفہوم ہوگا، تغایر فی المفہوم ہوگا، لیکن ما صدق علیہ دونوں کا ایک ہوگا۔ یہی منظور ہے، یہی جالس ہے۔ المنظور یتکلم متکلم، یہی منظور ہے، یہی متکلم ہے۔ المنظور ناظر، یہی منظور ہے، یہی ناظر ہے۔ میں ہی منظور ہوں، میں ہی ناظر ہوں، اور میں ادھر ہی ہوں تو نظر بھی ادھر ہی ہے، سمجھے؟ متکلم ہوں تو ادھر ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ مولوی منظور تو ادھر ہے اور تکلم کس میں ہے؟ کوئٹہ میں ہے۔ مولوی منظور ادھر ہے اور جالسن کوئٹہ میں ہے۔ ہاں ملنگو، ادھر مولوی منظور ہے تو جالس بھی ادھر ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو اب دونوں فریقوں کا اس پر اتفاق ہے۔ الانبیاء احیاء، حضرت اقدس شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی کہتے بل ہم احیاء، انبیاء احیاء ہیں، اور باقی ہمارے اکابرین، اکثر اکابرین 90% ہمارے اکابرین وہ بھی کہتے احیاء زندہ ہے۔ اس پر اتفاق ہے، لیکن اب جدا ہو گیا، احیاء فی قبورہم ھذہ، ان قبروں میں زندہ ہے، یا فی اعلی علیین، یہاں سے جدا ہو گیا۔ احیاء فی قبورہم، اکثر علماء دیوبند کہتے ہیں قبروں میں، اور اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقدس شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات فرماتے فی اعلی علیین۔ احیاء تک سب کا اتفاق ہے۔ اب ہمارے جیسے طالب علم غریب نالائق کیا فیصلہ کریں، لیکن میں اپنی آپ کو بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کتابوں میں نہیں ہے، سمجھ رہی ہیں؟ یہ ہمارا اجتہاد، میں نے اس پر لکھا ہے، وہ حضرت اقدس کے پاس استاد سلیم اللہ خان کی وہ جب سوانح چھپیں گے تو اس میں تقریباً 100 صفحات کی میں نے عربی میں لکھا ہے اس پر۔ اس کو وفاق میں یہ لوگ داخل بھی کر رہے تھے، لیکن اساتذہ نے پھر کہا کہ اس قسم کے اختلافی مسائل کو داخل نہ کریں۔ بات میں آپ سے عرض کروں اس کو سمجھو۔ الانبیاء احیاء پر دونوں فریقوں کا اتفاق ہے، سمجھے؟ اب یہ کہ حضرت اقدس شیخ القرآن شیخین مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ مولانا پنجپیری فرماتے فی اعلی علیین، اور باقی اکابرین کہتے فی قبورہم ھذہ، ان قبروں میں۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ آیا پر اتفاق ہے سب کا، لیکن کیا ان قبروں میں یا اعلی علیین میں ہے؟ تو مسئلہ آسان ہے، مبتدا جہاں ہوگا خبر وہیں ہوگی۔ آیا سمجھ؟ مسئلہ آسان ہے کہ مبتدا کہاں ہے، تحقیق اس کی کرو۔ یہ جو سو رہا ہے اپنے مزار مبارک میں آرام کر رہا ہے، یہ نبی ہے یا نہیں ہے؟ یہ وصف عنوانی ہے، یہ ذات موضوع جو اندر آرام کر رہا ہے، اس لیے کہ کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبہ، ذات موضوع یہ ہے، ذات موضوع یہ ہے، اور وصف عنوانی کل کاتب نے، سمجھتا ہے؟ الانبیاء وصف عنوانی ہے، اور یہ جو قبر میں آرام فرما رہے یہ کون ہے؟ آپ میں سے کوئی مسلمان بھی ہے جس نے کچھ پڑھا ہو، یا ویسے میں خواہ فضول مار رہا؟ ہاں ملنگو، اس لیے کہ اللہ نے استعداد تو ختم کی، اصل بات سمجھنا نہیں۔ تو الانبیاء یہ وصف عنوانی ہے،
اور یہ جو قبر میں آرام فرما رہے یہ ذات موضوع ہے، ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہے، تو ثبوت محمول احیاء۔ اور اب یہ جو، اور اگر یہ نہیں سمجھے تو مبتدا ہے، وہ کون ہے؟ نبی کون ہے؟ وہ اعلی علیین میں یا اس قبر میں ہے؟ جب نبی مبتدا ادھر ہے تو احیاء بھی ادھر ہی ہوگا، خبر بھی ادھر ہی ہے۔ کچھ پہلے پڑھ گیا؟ بس اتنی سی بات ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ نبی کا اطلاق اس جسم مبارک پر ہوگا کہ جو یہاں پر موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ارواح اگر علیین میں ہوں اور ارواح سجین میں ہوں، روح پر بھی نبی کا اطلاق ہو گیا ہے، روح پر بھی نبی کا اطلاق ہو گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ جب اللہ نے وعدہ لیا عہد الست و انبیاء سے، اس وقت کسی کا جسم موجود نہیں تھا، ارواح تھے۔ پھر ارواح کو میثاق النبی نبی کہا گیا، اس طرح بڑے وجہ نبی کا اطلاق روح پر بھی ہوتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْكَ وَمِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، سورہ احزاب کے اندر ہے۔ سمجھے؟ سورہ احزاب میں بھی اسی طرح ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ مل گیا؟ یہاں بھی نبیین سے ارواح مراد ہے، سمجھتا؟ اب جھگڑا اکابرین کا اسی پر ہے، اور پتر پھر مجھے دکھا دینا اس طرح جس طرح آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھے؟ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ جھگڑا اس پر ہے کہ آیا اب علیین والا وہ نبی ہے یا یہ ہے؟ تو اب سمجھ لینا، ہم جیسے طالب علموں کی جو دانست ہے وہ علم یہ ہے کہ نبی، اس کو نبی کہا جائے گا، یہی نبی ہے۔ حقیقتاً کما حق ہو یہ ہے، اور آریتاً روح پر بھی نبی کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ 1.25 لاکھ انبیاء سے نبی نے ملاقات کی، وہ ان کے ارواح تھے، خود نبی سے ملاقات نہیں، استغفر بچے۔ سمجھ شریف میں کہ معراج کے موقع پر حضرت نے جو نماز پڑھائی، یہاں سے جو آسمانوں پہ چلا گیا، اور واپسی پر صحیح قول یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے پاس آپ نے نماز پڑھا دی، وہ انبیاء خود نہیں تھے، انبیاء کے اجساد انصری نہیں تھے۔ اجساد انصریہ کو اس وقت، جس وقت بعثت کیا ہے، بعثت کبریٰ ہوگی، اس وقت اجساد سب کے اٹھیں گے، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ آپ نے جن کو نماز پڑھا دی 1.25 لاکھ انبیاء کو، حافظ بن حجر فرماتے اتیا ہناک بارواحہم تشریفا لہ و تکریما لہ، حضرت کے شرافت کو اور حضرت کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے ارواح کو لایا گیا تھا، وہ ارواح تھے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، سمجھے؟ باقی آپ نے سب کے ارواح سے ملاقات کی، لیکن ارواح متجسد، متجسم، متشکل بالاجسام تھے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے باقی سب کی ارواح وہ انسانی شکل ان کی تھی، ان سے ملاقات کی۔ اور میں اپنے دورے میں ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ جیسے کہ 7 آسمانوں میں، پہلے آسمان میں آدم، دوسرے میں عیسیٰ، تیسرے میں یوسف علیہ السلام، اور چوتھے میں ادریس علیہ السلام، 5ویں میں ہارون، 6ٹھے میں موسیٰ، 7ویں میں ابراہیم۔ اور ان کو جمع کر کے دور والوں کو کہتا ہوں کہ پھر محدثین کا بھی ادھر ادھر ہے، امام نسائی کچھ اور گاتا ہے، امام بخاری کچھ اور گاتا ہے، لیکن حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ترتیب مقرر کی کہ کون سے نبی سے کس، فرمایا اعیاہما، بولو اعیاہما کے 7 حروف ہے، آیا کے الف سے آدم علیہ السلام مراد ہے، عین سے عیسیٰ علیہ السلام، یا سے یوسف مراد ہے، الف سے ادریس مراد ہے، ہا سے ہارون مراد ہے، میم سے موسیٰ 6ٹھے آسمان میں، 7ویں نمبر پر الف سے حضرت ابراہیم مراد ہے۔ یہ 7 آسمانوں پہ جب آپ گئے، واپس جب تشریف لائے مسجد اقصیٰ میں جب امامت فرمائی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، وہاں ان کے ارواح آئے تھے۔ روح پر بھی نبی کا اطلاق ہوتا ہے، جسم پر بھی اطلاق ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً اس کا اطلاق جسم مبارک پر ہوتا ہے، جو جسم اس وقت آرام فرما رہے یہاں پر، اس پر ہے۔ جب الانبیاء یہی ہے تو احیاء خبر بھی یہیں پر ہوگی، فی قبورہم حاضی۔ اب فی قبورہم کے لفظ کو، اس حدیث کو تم مانو یا نہ مانو، حدیث میں کلام کو چھوڑو، سمجھے؟ جیسے کہ مناظر حضرات لگتے کہ اس حدیث کا ثبوت نہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا، صرف